عورت ذات ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن شوکل کی التعریف برداشت نہیں کرتی۔ حضور کی گھر والی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے، منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اے عائشہ بتا تجھے کیا ہوا، تو نے منہ کیوں پھیر لیا؟ ما یبکیک یا عائشہ، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، کملی والے جب بھی روتے ہو خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہو، آنسو بہا بہا کے روتے ہو، اس کی جدائی میں اتنا روتے ہو کہ آدھے رہ جاتے ہو، غم سے نہ ڈالو کہ ہو جاتے ہو۔ کملی والے تیرے گھر میں حفصہ بھی آ گئی، تیرے گھر میں زینب بھی آ گئی، تیرے گھر کے اندر ام حبیبہ بھی آ گئی، ام سلمہ بھی آ گئی، میں عائشہ جیسی کنواری عورت آ گئی۔ کملی والے ہمارا حسن و جمال اور خدمات دیکھ کر تجھے ابھی تیری خدیجہ کیوں نہیں بھولی ہے؟ جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے عائشہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے میں فرق کوئی نہیں، وہ بھی خدمتگار تم بھی خدمتگار ہو، فرق صرف اتنا ہے تم میرے سکھ کی ساتھی ہو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ اے عائشہ میں وہ رات نہیں بھولتا جس رات میں دروازے پر خدیجہ کے آ کے کھڑا ہو گیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا، میں نے ابھی دستک دینا چاہیے، میری خدیجہ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا، اللہ اکبر کہنے لگی سونے جی آیا نو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے کہا خدیجہ نہ لٹ کی آواز آئی، نہ قدموں کی آواز آئی، نہ کلڈی کسی نے کھٹکھٹائی، نہ میں نے کبھی کھگورا مارا، نہ میں نے کبھی کھانسی کی۔ اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رونے لگی، کہنے لگی کملی والے آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہو؟ خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب آپ میرے گلی میں مڑے تیرے جسم سے نبوت والی خوشبو نکل کے گھر میں پہلے پہنچ گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خدیجہ الکبریٰ نے میرا چہرہ لولوحال دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی آج بھی مکے والوں نے تجھے مارا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، بستر پہ جا کر بٹھا دیا، میرے پاؤں سے جوتے نکال کر میرے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے بستر پہ رکھے اور پھر اپنی چادر سے میرے خون کو صاف کرنا شروع کر دیا، میرے چہرے سے خون صاف کیا، میرے پیٹ کو دیکھ کے کہنے لگی، میرے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکبر جس قوم نے تجھے پتھر مارے ہو اس نے کہا تجھے کھانے کو پوچھا ہوگا۔ اے عائشہ مجھے نہیں پتا میری خدیجہ دودھ کہاں سے لائی، مجھے نہیں پتا میری خدیجہ کھجوریں کہاں سے لائی۔ سامنے اوطاق میں سے کھجوروں کا پیالہ اٹھایا، دودھ کا پیالہ اٹھایا، میرے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کھا لے بھوک لگی ہوگی۔ کھجور کا دانہ پکڑاتی جاتی، میں منہ میں لے کے چباتا، دودھ کا پیالہ آگے کر دیتی، ادھر میں کھجور کا دانہ کھاتا، ادھر دودھ کا گھونٹ پیتا۔ کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کھلانے والی نے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، میں نے کھجور کا دانہ پکڑ کر خدیجہ کو دے دیا، میں نے کہا ایک تو کھا لے۔ اے عائشہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھجور کا دانہ میرے منہ میں دے دیا، کہنے لگی آپ کھاؤ ہماری فکر نہ کرو، اللہ نہ کرے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بالفرض اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی قسم خدیجہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔
تمہارے ہاں گاؤں میں دستور ہوگا، ہمارے شہروں میں دستور ہے، جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے پہلی مرتبہ چہرہ دیکھے گا، منہ دکھائی میں کیا دے گا، کوئی کہتا انگوٹھی بنا رکھی ہے، کوئی کہتا میں نے لاکٹ بنا رکھا ہے، کوئی کہتا میں ہاتھ میں 5000 رکھوں گا، یا تو نظام الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ میرا نبی دولہا بلکہ پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے، اللہ اکبر، میرے نبی اندر داخل ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، گھونگھٹ میں کہنے لگی سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے، حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے۔ اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے ہیں لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے۔